بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل قصہ ٹیوب۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب سے مدبانہ گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو بڑھتے ہیں افسانے کی طرف۔ آج کے افسانے کا نام ہے بندھن۔ ماہین سعید آ رہی ہے آج، اپنی شام کی مصروفیات کینسل کر دینا۔ حیدر لغاری نے موبائل آف کرتے ہوئے اپنی بیگم سونیا لغاری سے کہا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے کمر تک آتے گیسوؤں کو سنوار رہی تھی۔ چھٹک کر رکی۔ شاید ہم دونوں کے درمیان یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مصروفیات میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ اس نے آئینے میں حیدر لغاری کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ آف کورس، مجھے یاد ہے، مگر آج کی مصروفیات کینسل کرنے میں تمہیں بھی فائدہ ہے۔ حیدر نے سیل فون کارنر ٹیبل پر رکھا اور گھوم کر اس کی طرف آیا۔ ماہین سعید کون ہے؟ سونیا نے چہرے پر فاؤنڈیشن لگاتے ہوئے استفسار کیا۔ ماہین سعید کو بھول گئی، وہ معروف شخصیات کے انٹرویو کرتی ہے۔ حیدر لغاری کے کہنے پر وہ طنزاً انداز میں ہنس پڑی۔ معروف لوگوں کے انٹرویو کرتی ہے تو تم اتنی ایکسائٹڈ کیوں ہو رہے ہو؟ اس کے طنز پر حیدر لغاری سلگ کر رہ گیا۔ میں مشہور شخصیات میں شامل نہیں کیا؟ حیدر نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کبھی تھے، 5-6 سالوں میں سوائے گیدرنگ اور پارٹیوں کی کوئی مصروفیت نہیں رہی تمہاری۔ وہ اس پر طنز کر رہی تھی۔ حیدر لغاری پاکستان کی فلم انڈسٹری کا ایک بڑا نام تھا۔ 80 کی دہائی میں اس نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا تھا اور 20 سال تک اس پر راج کیا۔ اس کی اس حکومت میں ایک بڑا حصہ اس کی بیگم سونیا لغاری کا بھی تھا، جو خود بھی ٹاپ کی ماڈل اور اداکارہ تھی۔ دونوں کی جوڑی نے پاکستان فلم انڈسٹری کو کئی سپر ہٹ فلمیں دیں، مگر شوبز وہ دنیا ہے جہاں چڑھتے سورج کی پرستش کی جاتی ہے۔ حیدر لغاری کا بھی زوال شروع ہو چکا تھا، نئے چہرے دریافت ہو چکے تھے۔ آہستہ آہستہ حیدر لغاری اس دنیا سے بے دخل ہونے لگا تھا۔ سونیا کو تو اب بھی کچھ رول مل جایا کرتے تھے، جہاں اس کی سحر خیز شخصیت تھی۔ 30 سال کی عمر میں بھی وہ 23-24 سال کی معلوم ہوتی تھی۔ حیدر لغاری نے ایک مرتبہ پھر سونیا کا طنز برداشت کیا۔ اسی لیے تو انٹرویو کا وقت دیا ہے ڈارلنگ۔ اس کے میگزین کی شہرت پاکستان بھر میں ہے۔ اس میں انٹرویو کا مطلب پبلسٹی ہے۔ اس سے حاصل کردہ مقبولیت کے سبب ہم دوبارہ فلم نگری میں قدم رکھ سکیں گے۔ مائی ڈیئر، اس نے سگریٹ سلگائی۔ اوہ واقعی، میں تو بھول گئی تھی کہ حیدر لغاری کوئی کام بغیر اپنے فائدے کے نہیں کرتا۔ سونیا اب ساڑی کی فال درست کر رہی تھی۔ در حقیقت وہ خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی۔ اس کی بے پرواہی کو حیدر زیادہ دیر برداشت نہیں کر پایا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ ہاں، نہیں کرتا میں اپنے فائدے کے بغیر کوئی کام۔ اس کی انگلیاں سونیا کے بازوؤں میں گھڑی ہوئی تھی اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اور کان کھل کے سن لو، میرے لیے آج کا انٹرویو بہت اہم ہے۔ یہ میری مجبوری ہے کہ وہ فیملی انٹرویو لینا چاہتی ہے، لہٰذا تمہارا انٹرویو بھی ہونا ہے۔ اسی لیے تمہیں آج گھر میں رہنا ہے۔ ٹھیک 5 بجے وہ آئے گی۔ اگر تم نہ رکی تو تمہاری جانب سے تمہارا ابتدائی تعارف تو کرا ہی دوں گا۔ تمہارا تعلق وہیں سے ہے جہاں عیاش لوگ صرف اپنا دل بہلانے جاتے ہیں، اور بھی بہت کچھ مائی لو۔ سو بی کیئرفل اینڈ لیو اٹ ہوم۔ اس نے ایک ایک لفظ چبھا کر کہا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ سونیا کی آنکھیں جھلک اٹھیں۔ اس کے بازوؤں کی جلد پر حیدر کی انگلیوں کے نشان واضح تھے، مگر اس کا یہ دکھ، یہ تکلیف نہیں تھی۔ وہ اپنی روح پر لگے زخموں کے اتر جانے پر بلبلا رہی تھی۔ تو ثابت ہوا حیدر لغاری کہ تم نے آج بھی مجھے شہرت کا ایک زینہ ہی سمجھا، جو تمہاری ترقی کے حصول کے لیے اپنی راتیں بااثر عیاش بیڑیوں کے حوالے کر دیتی ہوں، اور دن میں مختلف لوگوں کے صحافیوں کے سامنے اپنے چہرے پر منافقت کا پردہ چڑھائے تمہاری اور اپنی ازواجی زندگی کو خوشگوار ثابت کرتی رہتی ہوں، مگر تمہاری نظر میں میری حیثیت ایک مہرے سے زیادہ نہیں۔ حیدر لغاری، اس زندگی سے اچھی زندگی تو میری وہی تھی جہاں میں صرف اپنی آواز بیچتی تھی، رقص کرتی تھی، مگر تم نے تو مجھے پیشہ ور بھی بنا دیا۔ کاش میں تمہارا مکروہ چہرہ لوگوں کو دکھا سکتی۔ مجھے اپنی بدنامی کا خوف نہیں، مگر میرے بچے جنہیں میں کبھی ممتا نہیں دے پائی، ان سے ان کی عزت خودداری چھیننے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ میں صرف ان کی خاطر آج پھر اپنے چہرے پر جھوٹ اور منافقت کا ماسک چڑھاؤں گی۔
وہ تکیے میں منہ دیے بری طرح رو رہی تھی۔ السلام علیکم۔ معروف صحافی ماہین سعید ایک فوٹوگرافر کے ساتھ آ چکی تھی۔ ڈرائنگ روم میں آج نہ جانے کتنے عرصے بعد سونیا اور حیدر آپس میں بات کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ فوٹو سیشن ہو چکا تھا، اب انٹرویو کا آغاز ہو رہا تھا۔ ماہین سعید نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آپ کی جوڑی شوبز کی دنیا کی چند گنی چنی کامیاب جوڑیوں میں سے ایک ہے۔ اس کامیابی کا راز کیا ہے؟ ہماری کمزوریاں جو ایک دوسرے کے پاس ہیں، بے ساختہ سونیا کے منہ سے نکلا۔ حیدر نے اسے کینہ توز نظروں سے گھورا۔ کیا مطلب؟ ماہین سعید نے چونک کر پوچھا۔ ان کا مطلب ہے ہم دونوں ایک دوسرے کی کمزوری ہیں۔ پیار اور محبت کی بیڑیاں ہمیں جدا ہونے نہیں دیتی۔ حیدر نے ایک دم بات سنبھالی۔ سچ کہا تم نے حیدر، یہ بیڑیاں ہی تو ہیں۔ سونیا سوچ کر رہ گئی۔ ملاقات کہاں ہوئی تھی آپ کی؟ وہیں پر جو یاش لوگوں کی پسندیدہ جگہ ہے۔ سونیا نے سوچا، مگر جواب اس کے برعکس دیا۔ ایک پارٹی تھی ہمارے مشترکہ دوست کی طرف سے، وہیں ہماری ملاقات ہوئی، پھر دوستی۔ اور یہ دوستی شادی تک کیسے پہنچی؟ صرف 5 لاکھ روپے کے عوض مجھے خرید لیا تھا حیدر نے۔ سونیا نے کرب سے سوچا، ارے اس ملاقات کے بعد تو ہم بڑے بے چین رہے، تو کچھ دنوں بعد ہی ان کی ماما کے سامنے پرپوزل رکھ دیا اور یہ ہماری ہو گئی۔ حیدر نے کہکا لگاتے ہوئے جواب دیا، آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ کی ایک بیگم گاؤں میں بھی رہتی ہیں۔ اس سوال پر حیدر کا چہرہ تن گیا۔ پلیز، اٹ از مائی پرسنل میٹر، اس بارے میں سوال نہ کریں تو بہتر ہے۔ کاش حیدر تم مجھے دنیا کے سامنے عرضہ نہ کرتے، مجھے بھی کسی گاؤں کے ایک کمرے میں چھوڑ آتے۔ سونیا کے اندر موجود عورت نے صدائے احتجاج بلند کیا۔ اٹس اوکے، مگر آپ کے اسکینڈل تو بہت سی ہیروئنوں کے ساتھ بنے ہیں۔ سونیا کیسے برداشت کرتی تھیں آپ؟ یہ میرے تھے ہی کب جو مجھے دکھ ہوتا۔ سونیا کے اندر کی عورت مسلسل چیخ رہی تھی، مگر وہ مسکرا کر بولی، وہ کہیں گیا تو لوٹا میرے پاس آیا، بات یہی اچھی ہے میرے ہر جائے کی۔ ویری گڈ، شعر و ادب سے بھی لگاؤ ہے آپ کو۔ کچھ اپنے بیک گراؤنڈ کے متعلق بتائیں گی آپ؟ اس سوال پر سونیا کے چہرے پر تاریخی پھیل گئی، جبکہ حیدر کے چہرے پر محظوظ مسکراہٹ چھا گئی۔ میری پیدائش لاہور کے ایک غزل گائے خاندان میں ہوئی۔ میں نے گریجویشن پنجاب یونیورسٹی سے کیا، پھر لغاری فیملی کو آپ جانتی ہیں۔ اس جاگیردار گھرانے سے میرا تعلق جڑ گیا، پھر حیدر کے ساتھ ہی میں نے شوبز میں قدم رکھا۔ اس نے اٹکتے ہوئے اپنا تعارف مختصر طور پر کاٹ چھانٹ کر بیان کر دیا۔ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ اس سوال پر سونیا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ 3 بچے ہیں ہمارے۔ بڑا بیٹا جواد انجینئر ہے، امریکہ میں سیٹل ہے۔ اس کی بھی ایک بیٹی ہے۔ دوسرے نمبر پر اسد ہے، جو MBA کے بعد آسٹریلیا کے فرم میں جاب کر رہا ہے، اور تیسرے نمبر پر سبرینا ہے۔ FA کے بعد اس کی شادی کر دی تھی، وہ دبئی میں ہے۔ اس کے چہرے پر ممتا دمک رہی تھی۔ اتنی کم عمروں میں بچوں کی شادی کر دی، وہ بھی اتنی دور۔ ساری زندگی دور ہی تو رہے میرے بچے۔ پہلے حیدر نے انہیں مجھ سے دور رکھا، کیونکہ وہ مجھے صرف نوٹوں کی مشین بنانا چاہتا تھا۔ اب میں نے انہیں دل پر پتھر رکھ کر دور بھیج دیا۔ میں نہیں چاہتی وہ اپنی ماں اور باپ کے گنونے روپ کو پہچانے۔ اس کی سوچ نے پھر دہائی دی، بس بچوں کے رجحانات تھے اور بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ سے آ گیا تھا۔ حیدر نے اس کی طویل چپ کی وجہ سے خود ہی جواب دیا، فضول خرچ کون، آپ یا یہ؟ آپ تو جانتی ہیں لیڈیز کے خرچے ہی زیادہ ہیں جناب۔ نیو ڈریسز، میک اپ، جولری، حیدر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اور ان فضول خرچیوں کے توان میں ایک ایک لمحہ، ہر رات کس طرح میں اپنے روح اور جسم کو رہن رکھتی ہوں، اور اس کا کیا حساب؟ سونیا کے اندر کی عورت کرلائی۔ آج کل آپ نظر نہیں آ رہے اسکرین پر حیدر صاحب، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال پر حیدر کے لبوں کی مسکراہٹ واضح طور پر پھیکی پڑی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ 2 فلمیں ابھی انڈر پروڈکشن ہیں، کچھ ٹی وی ڈرامے ہیں، ویسے بھی میں اب پروڈکشن کی فیلڈ میں آنے کا سوچ رہا ہوں۔ کوئی پیغام جو آپ قارئین کو دینا چاہیں؟ دیے کو چھوڑ نہ دینا کہیں تم چاہ خاور میں، یہ تن تو تن ہے، من کو بھی جلا کر خاک کرتا ہے۔ نفس نامی الاؤ خواہشوں کے ناک کی صورت، بدن کو نیلا کرتا ہے، دلوں کو راکھ کرتا ہے۔ سونیا نے شعر پڑھی۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ ہمیں دیا۔ ماہین سعید اپنی ٹیم کے ہمراہ چلی گئی۔ اگلے ماہ سے کورئیر سے رسالے کی کاپی موصول ہوئی۔ اندرونی صفحات پر حیدر
اور سونیا کی مسکراتی تصویر آویزہ تھی اور پہلی ہی سطر میں لکھا تھا، شوبز کی دنیا کی کامیاب ترین جوڑی۔ کامیاب ترین، سونیا کے لبوں سے بے آواز نکلا، پھر وہ پاگلوں کی طرح کہکے لگانے لگی۔